جب مشکل وقت آ جائے گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو ہم کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ تو پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میرے پاس تو ایسے ہزاروں مثالیں ہیں کہ لو جی نماز میں نہیں چھڑدا، حج بھی کیتا میں، عمرے بھی کیتے نے تے صدقہ خیرات بھی کریدا، پتہ نہیں کیوں کام نہیں چلدا، پتہ نہیں کیوں بچے نافرمان ہو گئے، پتہ نہیں کیوں نو لے کے آئے سی تو وہ ساڈے نال جڑا نا وٹی رہندی ہے، پتہ نہیں کیوں اسی نماز بھی پڑھی دی ہے۔ تو بندہ جو ہے مطلب یہ دیکھیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں اس کی اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ وہ ان چیزوں کو بیچ میں لے کے آئے گا کہ میں اللہ کی تابع داری بھی پوری کر رہا ہوں، پھر بھی میرے یہ کام بگڑے ہوئے ہیں، تو ہم تو گلہ کرنے پہ آئے اللہ سے گلہ کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ گلہ اللہ سے بنتا نہیں۔ اللہ کریم کیا فرما رہا ہے؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے سارے بندوں پر غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا ہے۔ یہ حکمت وہی جانتا ہے کہ تم نماز بھی پڑھ رہے ہو پھر بھی تمہارے کام سیدھے نہیں ہو رہے، تم نے حج بھی کیا ہے پھر بھی تمہارے کام سیدھے نہیں ہو رہے، تم نے عمرے بھی کیے ہیں پھر بھی کام سیدھے نہیں ہو رہے، تم زکوٰۃ بھی دیتے ہو، تم صدقات و خیرات بھی کرتے ہو، کام سیدھے نہیں ہو رہے۔ یہ حکمت اللہ جانتا ہے کیوں نہیں سیدھے ہو رہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا رزق حلال نہ ہو، رزق طیب اور طاہر نہ ہو، رزق کے اندر کوئی ملاوٹ ہو حرام کی، ہو سکتا ہے اس لیے تمہاری دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں۔ تو سبب نہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے، مالک کو راضی کر لینا چاہیے۔ جب مالک راضی ہو جائے نا پھر غلاموں کی بات بن جاتی ہے۔ بس 100 گلاں دی اکو گل تنویر میاں، سچی توبہ کریے تے گل بن دی ہے۔ مطلب اس کی طرف رجوع کر لیں تو سارے کام سمر جائیں گے، بجائے اس کے کہ ہم ادھر بھاگیں ادھر بھاگیں، یہ نہیں پتہ چل رہا، یہ نہیں پتہ چل رہا، بھائی کی بھائی سے نہیں بن رہی، ہمارے گھر میں جھگڑا ہے، یہ ہو گیا وہ۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف رجوع کرنے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہٹ جائیں گی۔